حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ ابھی مزید آگے چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بَوَّأْنَا ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّأ ٹھکانہ صدقین سچا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عمدہ جگہ دی، وَرَزَقْنَاهُمْ اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا جس میں علم عطا کیا، کھانا پینا عطا کیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں ملک مصر میں غلبہ دیا گیا اور شام میں بھی ان کو غلبہ عطا کیا گیا۔ یہ دونوں سرسبز اور شاداب ملک ہیں جہاں ہر طرح کے پھل اور گلے بکثرت ہوتے ہیں۔ پھر ان مادی نعمتوں کے علاوہ انہیں تورات بھی عطا کی گئی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں علم کا بھی رزق عطا کیا جس میں ان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل ہدایات موجود تھیں، یعنی کمپلیٹ گائیڈنس ان کو دی گئی۔ لیکن بعد میں یہی لوگ فرقوں میں بٹ گئے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کرتے ہیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا تو انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم، یعنی انہوں نے مسائل میں اختلاف کیا حالانکہ ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر حق کو واضح کر کے ساری کنفیوژن کو دور کر دیا تھا، لیکن بعد میں یہی لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اور فرقوں میں بٹنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ناکافی تھی، بلکہ اس کی وجہ نئے ان کے فلسفے تھے جس پر یہ بحث کیا کرتے تھے، پھر یہ کہ آپس میں اختلاف کرتے تھے اور فرقے بناتے تھے اور اپنے اپنے فرقے اور مسلک کو سپورٹ کرتے تھے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ایک تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اختلاف محض ان کا دشمنی اور تکبر پر مبنی تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں تعویل کی اور تفسیر میں اختلاف کیا، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو آیات تھیں ان کو چھپایا، ان کے بارے میں اختلاف کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف کر گئے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ آج آپ دیکھیں تو امت مسلمہ میں بھی بہت دینی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور زور کس پر ہے؟ فرقہ واریت پر۔ تو اختلافی امور پر ابھارنا درست نہیں ہے۔ ہم سب کو مجموعی دین کی دعوت دینی چاہیے، پورا قرآن پڑھنا اور پڑھانا چاہیے۔ خود بخود لوگ حق کو دیکھیں گے اور اختلافات سے دور ہو جائیں گے۔ جب علماء رتبے کی محبت میں پڑ گئے، اس وجہ سے ان فرقوں میں اتنا تعصب پیدا کر دیا گیا تھا کہ ان میں اتحاد کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ یعنی علماء کو یہ تھا کہ ان کی یہ پوسٹ چلی جائے گی، ان کا یہ عہدہ چلا جائے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے مسلک کو سپورٹ کیا، فرقوں کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کیا تاکہ ان لوگوں میں کوئی اتحاد کی صورت باقی نہ رہے۔ حالانکہ اگر وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے تو پھر وہ متحد ہو سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، اور ٹھکانے سے مراد کیا ہے؟ مصر، شام، اسی طرح سے آپ بیت المقدس بھی لے سکتے ہیں اور اس کے آس پاس کے علاقے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو ہلاک کر دیا، اور پورے مصر پر موسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کی یہ قوم اسٹیبلش ہو گئی۔ لیکن ہوا کیا؟ اس بہترین ٹھکانے کے بعد، اتنے بہترین رزق کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف بھی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب آپ کا یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اصل کی طرف توجہ نہ کرے تو پھر وہ اختلاف میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان اصل کی طرف توجہ کرے گا تو آپس میں اختلاف کم ہو جائے گا اور اتحاد جنم لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تو اللہ ان تمام اختلافات کا فیصلہ کر ہی دے گا۔ فَإِن پھر اگر کنتا آپ ہیں، اور یہاں کنتا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور
دوسری مراد سامع بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی سننے والا ہے۔ فَإِن پھر اگر کنتا آپ ہیں فی شکن کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں جو انزلنا نازل کی ہم نے الیکا آپ کی طرف۔ اب یہ مما انزلنا الیک سے مراد کتاب ہے، یعنی اگر کتاب کے بارے میں آپ کو شک ہے، اور اس سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وحی نازل ہوئی، اسی طرح سے وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوا۔ تو مما انزلنا الیکا سے مراد نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے یا وحی کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے، فاسأل الذین تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو یقرؤون الکتاب پڑھتے ہیں کتاب من قبل کا آپ سے پہلے۔ اب یہاں پر الذین یقرؤون الکتاب سے مراد اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے تھے۔ لقد جاءک البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس، الحق حق میں ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس ہرگز نہ آپ ہونا من الممترین شک میں پڑنے والوں میں سے۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر جو بھی سننے والا ہے اس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ ایکچولی سورت کا اختتام ہو رہا ہے نا، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ اب اینڈ ہو گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ اور اسی طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یا پھر عوام الناس ہے، ان سے مختلف خطاب کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لیجئے، کیونکہ ان کے پاس جو تورات موجود ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر بھی خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ کے پاس حق آ چکا ہے، فلا تکونن من الممترین بس ہرگز نہ آپ ہونا شک میں پڑنے والوں میں سے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی صورت اللہ کی آیات میں شک کرنے والے نہیں تھے، خطاب بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات میں شک میں نہ پڑنا۔ یہ انداز کیوں اپنایا جاتا ہے؟ بات کی اہمیت کے پیش نظر ایسا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا جو خطاب ہے وہ کن سے ہے؟ اہل مکہ سے ہے۔ پھر یہ کہ یہ خطاب عام انسانوں سے بھی ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی یہاں مخاطب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، تو ڈیفینیٹلی یہ یا تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے مخاطب وہ تھے، پھر آبویسلی ان کے بعد کے جتنے بھی عام لوگ ہیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ اور ہرگز نہ آپ ہونا من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، فتکون ورنہ آپ ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہاں بھی وہی انداز ہے لیکن خطاب اصل میں امت سے ہے کہ تکذیب کا راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں بھی وہی انداز ہے لیکن خطاب اصل میں امت سے ہے۔ کیا خطاب ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تکذیب کا راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں جو بھی ہم نے بات پڑھی کہ جو کچھ بھی نازل ہوا اس بارے میں اگر شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ لیکن کنفیوژن بسا اوقات آ جاتی ہے اور کسی حکم کو لے کر بھی آ جاتی ہے، کسی آیت کو لے کر بھی آ جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس شک کو، اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسی کچھ کنفیوژنز بھی شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا لے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا، آخر میں کہتا ہے بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ بس جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے
تو وہ شخص اعوذ باللہ پڑھے اور شیطانی خیال چھوڑ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو دین کے معاملے میں بڑا ہی انسان کو واضح ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کی کوئی کنفیوژن شیطان ڈالے تو فوراً سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت سچ ہو گئی، علیہم ان پر، کلمۃ ربک، بات آپ کے رب کی، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو لا یؤمنون کی بات کی جا رہی ہے یہ بطور سزا ہے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اور اگرچہ آئے ان کے پاس، کل آیتن، ہر نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں دردناک عذاب. خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر کوئی وعظ اور نصیحت اثر نہیں کرتی اور کوئی دلیل ان پر کام نہیں کرتی. نافرمانیاں کر کر کے انہوں نے قبول حق کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے. ان کی آنکھیں عذاب کے آنے پر کھلتی ہیں، اور ایسے وقت پر ان کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ہر انسان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کافر ہوگا یا مومن، نیکی کرے گا یا بدی، خیر کی راہ اختیار کرے گا یا شر کی. اور اسی علم کی بنیاد پر اس نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہر شخص کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ ایمان لائے گا یا پھر کفر اختیار کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کفر میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ اب ان پر کوئی بھی واعظ اثر نہیں کرتا، کوئی دلیل ان پر کام نہیں کرتی، بہت زیادہ نافرمانیوں میں پڑ چکے ہیں. اسی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی جو فطری صلاحیت تھی وہ یہ ختم کر چکے ہیں. جیسے ہی عذاب ان کے سروں پر آ جاتا ہے تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا، پھر کیوں نہ، کانت ہوئی، قریتن کوئی بستی، آمنت جو ایمان لاتی، فنفعہا تو نفع دیتا اس کو، ایمانہا اس کا ایمان، الا سوائے قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم کے. لما جب آمنو وہ ایمان لائے، کشفنا ٹال دیا ہم نے، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو، الی حین ایک وقت تک کے لیے، دنیا میں کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع مزید دے دیا گیا. نزول عذاب کے وقت ایمان لانے نے قوم یونس کے سوا اور کسی کو فائدہ نہیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں سے جن کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا، کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ مکمل طور پر ایمان لے آتی، بلکہ ہر بستی کے تمام یا اکثر لوگوں نے رسولوں کی تکذیب ہی کی ہے. یعنی کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ کمپلیٹلی سارے لوگ رسول پر ایمان لے آتے. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر انبیاء پیش کیے گئے، یعنی میں نے دیکھا کہ ایک نبی گزرتا اور اس کے ساتھ ایک ہی شخص ہوتا، اور ایک نبی گزرتا اور اس کے ساتھ 2 شخص ہوتے، اور ایک نبی گزرتا اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی، اور ایک نبی گزرتا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والا ایک شخص بھی نہ ہوتا. اسے معجم الکبیر نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے کچھ الفاظ بخاری میں بھی آتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بستی نہ ہوئی، یعنی جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی ایک بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا. اب یہاں پر قوم یونس کی بات ہو رہی ہے. سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں پہلی دفعہ آیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس ہے. انشاءاللہ آگے سورہ انبیاء، اسی طرح سورہ صافات اور سورہ قلم میں ان کا ذکر دوبارہ آئے گا. آپ علیہ السلام نینوا کی بستی کی طرف بھیجے گئے تھے. اس دور میں نینوا سٹی کافی بڑا اور بارونق شہر تھا.
اس شہر کے کھنڈرات آج بھی عراق کے شہر موصل میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو آشوری کہا جاتا تھا، یہ بت پرست تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے 7 سال تک انہیں تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی رہی۔ اب یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے مایوس ہو کر اور تنگ آ کر انہیں 3 دن یا بعض روایات میں 40 دن کے بعد عذاب نازل ہونے کی دھمکی دی کہ یا تو 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا یا پھر 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، اور وہ خود اس بستی سے نکل گئے۔ اب اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ایسے موقع پر رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا، لیکن خود اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک باقاعدہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ مل گئی۔ اب یہ خود تو بستی سے نکل گئے، مگر عذاب الہی کی آمد کے اثرات کو محسوس کر کے جب قوم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اس سے فریاد کی، اور فریاد کرتے ہوئے اپنے بچوں، جانوروں اور مویشیوں تک کو بھی لے آئے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ اس عذاب کو دور فرما دے جس کے بارے میں ان کے نبی نے انہیں ڈرایا تھا۔ اس توبہ اور استغفار اور ایمان کو قبول کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب کو دور فرما دیا اور انہیں دنیا میں مہلت دے دی، جیسا کہ ہم نے ابھی آیت میں بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوم یونس کے سوا ایسی اور کوئی قوم نہیں کہ اس نے پہلے کفر کیا ہو اور عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد ایمان لائی ہو اور اسے چھوڑ دیا گیا ہو اور اس کے ایمان نے سے نفع دیا ہو۔ یہ ون اینڈ اونلی قوم تھی جس کو یہ بینیفٹ مل گیا۔ قوم یونس نے جب یہ دیکھا کہ ان کے نبی موجود نہیں ہیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے تھے اور عذاب الہی قریب آ گیا ہے، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب ان کے لیے توبہ کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا اور 40 دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادیں کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کے لیے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر منڈلاتے ہوئے عذاب کو دور فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے، یعنی سورۃ یونس سے پہلے ہم نے سورۃ توبہ پڑھی تھی جہاں توبہ کا ذکر تھا، تو یہاں اب اس سورہ میں جس قوم نے توبہ کی تھی اور بڑی اسپیشل توبہ کی تھی اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام، ان کا ذکر انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے بھی بڑی ہی اسپیشل توبہ کی تھی۔ جیسے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے تھے، کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی اوور لوڈ ہو گئی اور پھر قرآن دازی ہوئی تو ان کا نام نکلا اور ان کو کشتی سے چھلانگ لگانی پڑی، اور جیسے ہی انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بڑی اسپیشل توبہ حضرت یونس علیہ السلام کی بھی اور بڑی اسپیشل توبہ ان کی قوم کی بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کے ساتھ یہ اسپیشل معاملہ کیوں کیا گیا، یعنی عذاب ٹلنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ امتیازی سلوک اللہ کے ایک دوسرے قانون کے مطابق ہوا تھا، جو یہ تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ابھی ان پر اتمام حجت کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، یعنی ان کو جو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ اس قوم کے پاس ابھی بھی توبہ کا وقت موجود تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس انداز میں اس قوم نے اللہ سے معافی مانگی اس طرح پہلے کسی قوم نے نہیں مانگی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ویسے اللہ کا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ عذاب آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، لیکن قوم یونس کا معاملہ ایکسیپشنز میں سے تھا۔ تو کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟ کہ آخری وقت تک ایمان پر استقامت بھی ضروری ہے اور آخری وقت کی غلطی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے، اس کے لیے ہم سب کو کوشش اور دعا دونوں کرنی ہے۔ اور مسند احمد میں اور ابن حبان میں بہت پیاری دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔
وہ دعا یہ ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ میرے ہر کام کا انجام احسن کر دے، اس کی عاقبت اچھی کر دے، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا اور آخرت کے عذاب سے بچا. کتنی پیاری دعا ہے. آپ سب نے اس دعا کو اپنے اس پارے کے شروع میں لکھنا ہے انشاءاللہ، اور ہو سکے تو یہ ریمائنڈر کے طور پر گھر میں بھی کہیں لکھ کر لگا دیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو مانگا کریں، کیونکہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو. اللہ سے ہمیں بہت اچھی امید ہے انشاءاللہ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. امید ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم سب نے کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی. اپنے آپ کو اچھے کاموں میں بزی رکھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم غلط کام کریں اور ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. خاتمہ بالخیر یا اچھا خاتمہ یا حسن خاتمہ تبھی نصیب ہوگا جب زندگی اچھے کاموں میں گزر رہی ہوگی، تو انشاءاللہ اختتام بھی اچھا ہوگا. تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو عذاب آنے سے پہلے ایمان لانے کی ترغیب دی ہے، اور ان کے سامنے ایک اگزامپل بھی پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعونیوں کے ساتھ معاملہ کیا. جب انہوں نے یعنی فرعونیوں نے اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا ہم ایمان لائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس حکم سے یونس علیہ السلام کی قوم کو مستثنا قرار دے دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے عذاب آنے سے پہلے اس کے آثار دیکھتے ہی فوراً توبہ کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب کو ٹال دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں، ایگزامپلز دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو سنبھال لو، چھوڑ دو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو قوم تھی، قوم یونس، بڑی اسپیشل قوم تھی، اور ایسا معاملہ جیسا ان کے ساتھ کیا گیا ویسا کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور یونس علیہ السلام بھی بڑے ہی اسپیشل تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے زیبا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متہ علیہ السلام سے بہتر ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ بولا. اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے. ایکچولی یہ جو مسٹیک کر گئے تھے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں آیا تھا، تو بہت سارے لوگ پھر اس طرح کے کامنٹس بھی دے دیتے ہیں کہ یہ نبی بہتر نہیں تھا یا یہ نبی بہتر تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ڈسکشن کرنے سے منع فرمایا ہے. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين